أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 101 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالی مسلمانوں کی ڈھارس بندھاتے ہیں، مسلمانوں کو حوصلہ عطا فرما رہے ہیں، اور اسلام کی رغبت جو ہے ان میں اور زیادہ جگا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپس میں اتفاق، اتحاد اور پیار محبت کی فضا کو قائم کر رہے ہیں، تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اسلام پر قائم رہیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو اور مضبوط کر لیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس میں کہ قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے تو تلاوت کی جاتی ہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا، تو قرآن پاک تو نازل ہو رہا تھا، قرآن پاک تو آپ سب کے سامنے نازل ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ قرآن کی آیتیں تو آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہیں۔ تو اس حالت میں کیسے ممکن ہے کہ بندہ اسلام چھوڑ کر کفر میں چلا جائے؟ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو آپ میں موجود ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ موجود ہیں۔ اگر کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو اس کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آپ کے سامنے قرآن بھی موجود ہے، آیات قرآن پڑھی جاتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ میں موجود ہیں، تو پھر آپ میں لڑائی جھگڑا کرنا، آپ میں آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا اور اس طرح کی فضا قائم کرنا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اسی طرح اسلام کو چھوڑنے کی جو لوگ آپ کے اندر سازشیں کر رہے ہیں، تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتی ہیں کہ آپ کے سامنے تو اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ میں موجود ہیں، تو آپ کو تو کسی چیز کی کوئی فکر بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے پاس موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، اور قرآن پاک موجود ہے، تو ہدایت کا سامان پورا موجود ہے، شریعت بڑی خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق بڑا خوبصورت قائم ہو سکتا ہے اگر بندہ چاہے تو، اور یہی اللہ کے ساتھ اگر تعلق قائم کر لیتا ہے بندہ، تو یہی بندہ صراط مستقیم میں آ جاتا ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، وَكَيْفَ اور کیسے، تَكْفُرُونَ تم کفر کر سکتے ہو، کیسے تم کفر کر سکتے ہو بھلا؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى اور تم میں تو تتلا یعنی تلاوت کی جاتی ہیں، علیکم تم پر، یعنی تم پر تو یا تمہارے سامنے تو تلاوت ہوتی ہیں آیات اللہ، اللہ کی آیات، اور تمہارے سامنے تو اللہ کی آیات تلاوت ہوتی ہیں۔ وفیکم اور تم میں رسولہ، اس کا رسول ہے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے سامنے ہے، وہ بھی آپ میں موجود ہے۔ ومن یعتصم اور جو مضبوط پکڑے گا باللہ اللہ کے ساتھ، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے گا، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے گا، فقد پس بے شک ہدیہ وہ ہدایت پا گیا، الی صراط مستقیم، الی کی طرف، صراط مستقیم یعنی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، تو وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت پا گیا۔
پھر پڑھتے ہیں ایک دفعہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور تم کفر کی طرف کیسے جا سکتے ہو جبکہ تمہارے سامنے تو اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان تو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا وہ ضرور سیدھا راستہ پا لے گا۔ غور کریں، یہ آیت بڑا خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے۔ اس وقت کا بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مسلمان موجود تھے ان کو بھی خوب تلقین ہے، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بھی بہت خوبصورت خطاب ہے۔ اس وقت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کے سامنے اللہ کے کلام کی یعنی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، آیات تلاوت ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا، تو جو آیات آتی ہیں تو آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے، تو آپ کو تو کسی طرح کا کفر میں جانے کا خیال ہی تک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی غلط فہمی ہوتی ہے تو آپ غلط فہمی کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود ہیں۔ اس لیے آپس میں اتفاق اتحاد رکھیں، محبت پیار کے ساتھ رہیں، خلوص کے ساتھ رہیں، اور کفر جو کروانا چاہتے ہیں یا کفر میں ڈالنا چاہتے ہیں یا کفر کی طرف آپ کو پھیرنا چاہتے ہیں ان کی سازشوں میں نہ آئیں، اور اگر کوئی غلط فہمی ہوتی ہے تو آپ اس کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں۔ اللہ کی آیات بھی آپ کے سامنے موجود ہیں، اس لیے اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو اور زیادہ مضبوط کریں، اور جو اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کر لیتا ہے تو وہی صراط مستقیم پر ہوتا ہے، وہی سیدھا راستہ پا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں اس وقت کے لوگوں کو بھی بتا دیا۔ اب قیامت تک کے لوگ جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک موجود ہے اور رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، تو قرآن و سنت جو ہے ایک حسین امتزاج شریعت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اب ہمارے پاس ہر چیز کا حل موجود ہے، ہر معاملے کا حل موجود ہے، تو اس لیے قرآن و سنت جو ہے وہ واحد ہمارا نصب العین ہے، وہی ہماری زندگی کا دستور حیات ہے، اور اسی سے ہی ہم یہاں اور وہاں یعنی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ آیت خوبصورت منظر پیش کرتی ہے، تو اللہ خوبصورت منظر کو پیش کرتے ہوئے کیسے خوبصورت الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ تم بھلا کیسے کافر ہو سکتے ہو، یعنی کفر میں تم جا کیسے سکتے ہو جبکہ تمہارے سامنے تو اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی تم خود قرآن پاک سنتے ہو یا خود پڑھتے ہو یا خود اس کو سمجھتے ہو۔ قرآن پاک پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے، اعمال صالح پیدا ہوتے ہیں، زندگی پرسکون ہوتی ہے، دوسروں کے لیے بندہ پر امن بن جاتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پتہ چلتا ہے، پھر اس کو ادا کرنے والا بندہ بن جاتا ہے، حرام حلال کا پتہ چلتا ہے، پھر اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اور کمائی اور ہر چیز کا حرام حلال کا بندہ بڑا خیال رکھتا ہے، نیک اور بد کا، برے اور اچھے اعمال کا بڑی گہرائی سے قرآن پاک سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک سے ہمیں اوامر و نہی کا پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز کا اللہ حکم فرما رہا ہے، کون سی چیز سے منع کیا جا رہا ہے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم اسوہ حسنہ سے ہم حاصل کرتے ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو قرآن پاک کی تفسیر ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا، تو گویا قرآن پاک جو ہے وہ پڑھیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو وہی ریفلیکشن ہے، وہی جھلک نظر آتی ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس لیے قرآن و سنت ہمارا دستور حیات ہے، یہی اسلام ہے، یہی شریعت ہے، اور زندگی گزارنے کا ہر عمل ہر بات اس میں موجود ہے۔
اس لیے جو لوگ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ، اپنا جو ہے رشتہ مضبوط کر لیتا ہے، تعلق بڑھا لیتا ہے، تعلق مضبوط کر لیتا ہے اللہ کے ساتھ، فقد ہدیہ، پس وہی ہدایت پا جاتا ہے اور الی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم کی طرف آ جاتا ہے، یعنی سیدھے راستہ اس کو مل جاتا ہے، تو پھر اللہ کی رحمت ہو گئی۔ تو اس لیے اس طرح کے راستہ جب بندہ اپنا لیتا ہے تو اس کو نہ وہ جنگ و جدل کرتا ہے، نہ کوئی تفرقہ کرتا ہے، نہ کوئی کسی معاملے میں لڑائی جھگڑا کرتا ہے، بلکہ اتفاق اتحاد رکھتا ہے، محبت پیار اور خلوص رکھتا ہے، اور اس سے تعلق آپس میں بڑھاتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ایسا بڑھاتا ہے کہ جس طرح سب ایک ہو جاتے ہیں۔ جس طرح نماز پڑھتے ہیں تو اس میں دیکھیں جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو سب رکوع میں ہوتے ہیں، اور جب اللہ اکبر کہتا ہے تو سب سجدے میں ہوتے ہیں، تو گویا ایسا تعلق جو ہے وہ بن جاتا ہے جو ایک وحدت کا ہوتا ہے، اور اللہ واحد ہے، ایک ہے، اور وحدت کی جھلک کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جب ہم آپس میں سب ایک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اپنی ضروریات بھی قربان کر دیتے ہیں، اگر کچھ ہمارے پاس ہے تو وہ بھی دوسروں کی ضروریات پر قربان کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت جوش میں آتی ہے، اور وہ وحدت کی جھلک جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرم کو اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو ہم پر اور زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق کا بڑا فائدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سازشوں کو وقت سے پہلے متنبع کر دیتا ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو سازشیں جو بندے کے ساتھ اللہ کے دشمن کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا بندوں کو پہلے بتا دیتا ہے، اور راہ نجات جو ہے بندے کو مل جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن پاک سے، یعنی قرآن و سنت سے جب بندہ مکمل طور پر منسلک رہتا ہے اور زندگی اپنی کو اس کے ہی تحت بنا لیتا ہے، یعنی قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی چلاتا ہے اور اللہ کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق کو قائم رکھتا ہے، تو اس طرح سے پھر اس کو اس کی طرف آنے والی جو بھی سازش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو وقت سے پہلے آگاہ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنا اب سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، اللہ تعالیٰ کے کرم ہونے کے باوجود بھی، قرآن و سنت کا حسین ذخیرہ اور یہ خزانہ ہونے کے باوجود بھی، اگر کوئی مسلمان ہوتے ہوئے پھر بھی کفر کی طرف لوٹے تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو اصل میں مسلمان جو ہوتا ہے وہ بنتا ہی اسی سے ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو وہ قائم و دائم جب کر لیتا ہے، اتفاق اتحاد کی زنجیر میں اپنے آپ کو پرو دیتا ہے، تو وہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی ایک بہت حسین جو ہے وہ شاہکار بن جاتا ہے۔ تو پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، تو پھر اللہ نے جیسے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، پھر وہ تفرقے میں نہیں پڑتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ آپس میں اتفاق اتحاد رکھیں، تفرقے میں نہ پڑیں، اور جو ہے آپ کو کسی چیز کی کیا پرابلم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، تکلیف کیا ہے، اور کیا کچھ آپ کی جو ضرورت ہے، آپ کے جو مسائل ہیں، آپ کے جو معاملات ہیں، سب کا حل تو آپ کے پاس قرآن و سنت میں، شریعت میں موجود ہے، تو آپ اس کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ تو اس لیے آپ اس کی طرف رجوع کریں، اور جو ہے آپ قرآن و سنت سے ہی آپ استفادہ کریں، اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنا لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے آپ کو ہر بات جو ہے بتائی ہے، ہر مسئلے کا حل بتایا ہے، اور اس طرح جو بندہ قرآن و سنت کو اپنا لیتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ اس کا رشتہ وہ جو ہے بہت عظیم طریقے سے، بہت پائیدار رشتہ تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، پھر اس کو ہدایت بھی مل جاتی ہے اور سیدھا راستہ بھی پا لیتا ہے بندہ، اور پھر اللہ کی رحمت اور اس کی خصوصی عنایت سے اس کی یہ دنیا بھی
اور وہ دنیا بھی، دونوں بہتر ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری یہ دنیا اور وہ دنیا بہتر فرمائے اور ہمارے اوپر اپنا کرم و فضل فرما کر ہمیں اس دنیا سے ایمان کی حالت میں اٹھائے، آمین۔